الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ رمضان مبارک کے خوبصورت اور بابرکت لمحات ایام گزارنے کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے جسے ہم سب عید کا دن کہتے ہیں۔ عید کے دن کی خوشیاں ہر کوئی اپنے اپنے طور پر منانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ عید کے لمحات، عید کے ایام، عید کا دن ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین اور ان کے اہل و عیال کس طرح سے گزارا کرتے تھے، اس سے متعلق آپ کو ایک حکایت عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عید سے ایک دن پہلے آپ کی دونوں شہزادیاں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں، بابا جان کل عید کا دن ہے، ہم کون سے کپڑے پہنیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں انہی کو دھو لو اور کل پہن لینا۔ آپ کی شہزادیوں نے کہا، نہیں بابا جان، آپ ہمیں نئے کپڑے بنوا دیجئے۔ بچیوں نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، میری بچیوں، عید کا دن اللہ رب العزت کی عبادت کرنے اور شکر بجا لانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہنا ضروری تو نہیں۔ بچیوں نے فرمایا، بابا جان آپ کا فرمانا بے شک درست ہے، لیکن ہماری سہیلیاں ہمیں طعنہ دیں گی کہ تم امیر المؤمنین کی بیٹیاں ہو اور عید کے روز بھی وہی پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بچیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دل بھر آیا۔ آپ نے اپنے وزیر مالیات کو بلایا اور اس سے کہا کہ آپ مجھے 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس کے طور پر بطور پیشگی دے دو۔ وزیر مالیات نے کہا، حضور آپ یہ بتائیے کیا آپ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے بھی یا نہیں؟ آپ رضی اللہ نے فرمایا، جزاک اللہ، کیا ہی تم نے زبردست اور خوبصورت اور عمدہ بات کی ہے۔ یہ کہہ کر وزیر مالیات وہاں سے چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچیوں سے فرمایا، پیاری بیٹیوں، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اس حکایت سے ہمیں درس ملا کہ اجلے کپڑے پہن لینے کا نام عید نہیں، اس کے بغیر بھی عید منائی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر عز و جل۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر عبدالعزیز کس قدر غریب اور مسکین خلیفہ تھے۔ اتنی بڑی سلطنت کے حاکم ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کسی قسم کی رقم جمع نہیں کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر مالیات بھی کس قدر دیانتدار تھے، اور انہوں نے کیسے خوبصورت انداز میں پیشگی تنخواہ دینے سے انکار کر دیا، یعنی معذرت کر لی۔ اس حکایت سے ہم سب کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور پیشگی تنخواہ لینے، پیشگی اجرت لینے، ایڈوانس لینے سے اپنے آپ کو اچھی طرح اس بات پر غور کر لینا چاہیے کہ ہم جتنی مدت کی ایڈوانس تنخواہ لے رہے ہیں، آیا اتنی مدت تک ہم زندہ رہیں گے بھی یا نہیں؟ اگر زندہ رہ بھی گئے تو کام کاج کے قابل رہیں گے یا نہیں؟ ظاہر ہے انسان حادثہ یا بیماری کے سبب ناکارہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں ہر پہلو سے متعلق غور کر لینا چاہیے۔ عید کے دن گزاریں، اچھے گزاریں، اس طرح سے گزاریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حد الامکان کوشش کیجیے کہ جو بھی عمل ہمارے کرنے والے ہیں ایز اے مسلمان، اس کو کرتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، مخلص عاشق رسول بنائے، اور ہمیں اسلام کے احکامات پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔